اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، نماز قائم کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر اور حشر میں کام آنے والے آقا و داتا، حسنین کریمین کے نانا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، ہم سب کی قبر میں تشریف لانے والے آقا و داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے اور تمہارے نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے دوستو، نماز پڑھنے سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوا کرتی ہے، نماز پڑھنے سے ہمارے چہرے پر نور آ جایا کرتا ہے، نماز پڑھنے سے قبر کی مشکل آسان ہو جایا کرتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ ہم کو اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا فرمان پورا ہوتا ہے، نماز ادا کرنے سے اللہ کے نبی کا فرمان پورا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جب ہم چلتے رہیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پورا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھنے سے گھروں میں برکت ہوا کرتی ہے، نماز پڑھنے سے دکانوں میں برکت ہوا کرتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نسلیں نماز پڑھیں گی، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس بات کا خیال رکھیں، نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ جب ہمارا بچہ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی نماز پڑھوں گا۔ جب ہم ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کی نماز پڑھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ میں عرض تھوڑا سا یہ کر رہا تھا کہ نماز کے طور طریقے، نماز کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو سدھارنا چاہیے۔ اپنے محلے کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان سے تذکرہ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں، پیارے دوستوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنے اماموں کے دورے کم سے کم 15-20 منٹ نکال کر کے ان سے مسئلے مسائل سیکھنے چاہیے۔ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ بہت سارے یہ کہہ دیتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ قبول کر لے گا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی نماز کیوں قبول کرے گا بھائی؟ اللہ کے محبوب کے امتیوں میں اللہ تعالیٰ نے رہنما بنا رکھے ہیں، علماء کو بنایا ہے۔ اور کوئی غلطی ہے نماز کے اندر تو علماء سے پوچھو، اماموں سے پوچھو، وہ ٹوٹی پھوٹی نماز کیوں قبول کرے گا؟ بہرحال نماز کے اندر 6 شرطیں ہیں، اگر یہ نماز میں نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا 5 شرطیں پائی گئی ہوں اور ان 6 میں سے ایک شرط نہ پائی گئی ہو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ 6 شرطیں ہونا لازم ہیں، ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ 6 شرطیں ضروری ہیں۔ وہ 6 شرطیں کون کون سی ہیں آپ سماعت کریں؟ طہارت، جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، زمین کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جس جگہ ہم نماز پڑھیں جگہ کا پاک ہونا، ہمارے بدن کا پاک ہونا۔ یوں سمجھ لیجیے میں جڑ بتا رہا ہوں، طہارت کا معنی ہے پاکی حاصل کرنا۔ طہارت کا معنی کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ دوسرا ہے ستر عورت، ناف سے گھٹنوں تک اتنا بدن چھپانا فرض ہے ہر ایک مرد عورت کے لیے، اتنا بدن چھپانا فرض ہے۔ تیسرا ہے نیت، دل میں پکا ارادہ کرنا کسی چیز کا، یہ نماز کا۔ نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تین ہو گئی۔ دوسرا آتا ہے وقت، مان لیجیے ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس وقت لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 5 بج کر، ہمارے علاقے میں مراد آباد، رامپور، سنبل وغیرہ کی سائڈ میں یوں سمجھیے کہ 5 بج کر 6-7 منٹ پر ٹائم شروع ہو رہا ہے عصر کا، اور ہم پڑھ لیں 4:30 بجے نماز، تو وقت نہیں تھا اور ہم نے ادا کر لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں شرط ہے نماز کی استقبال قبلہ، ہمارا چہرہ قبلے کی یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف کو ہونا چاہیے۔ 6ٹی شرط ہے
تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنا جس سے نماز شروع ہوتی ہے. ان چھوں کے علاوہ ان چھوں کے اندر ان چھ میں سے اگر ایک بھی کم ہوگی تو نماز ہماری نہیں ہوگی. یہ چھ شرطیں پیارے دوستوں، یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کی جانکاری ہمیں لینی چاہیے. اس لیے کہ اگر میں یہ چھ شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی اور 5 پائی گئی ہیں تو نماز نہیں ہوگی. کیا فائدہ ہوگا؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے ہیں، فرض ادا کرنے گئے ہیں. جب ہمیں یہ شرطیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھر نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے علماء سے، اپنے مسجد کے اماموں سے یہ تعلقات رکھیں یار. وہ مہمان رسول ہے، وہ نائب امام ہیں، اس سے پوچھیں کہ نماز میں ہم سے یہ غلطی ہوگی، اب کیا کرنا ہے؟ سجدہ سیف کب کرنا ہے؟ نماز میں کتنی شرطیں ہیں؟ اگر نماز میں یہ نہیں پایا گیا تو ہماری نماز، یہ تعلق رکھیں. بس بتانا یہ ہے کہ نماز میں 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، نیت، وقت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ. شرطوں کو یاد کر لیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو پورا کرتے رہیں. قسم خدا کی جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پورا ہوگا تو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.